بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا اور بھروسے کا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا مرض کا مارا ہو۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، کیا خبر کل کو زمانہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے سابقہ گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہراً توبہ کرے، جو تمہارے حق اختیار میں نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔
ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ کسی کے ماضی کو حال سے جوڑنا مناسب نہیں، ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، جبکہ عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، اور اب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔